اموات کے سلسلے ہوئے، سیکورٹی کے ہوئے، حملے ہوتے رہے عوام پہ بھی اور سیکورٹی فورسز پہ بھی، اور اکنامک سچویشن ہماری بہت ہی پریکیریس ہے، مشکل ہے، اور بری بات یہ ہے کہ 2025 کے لیے بھی بہت زیادہ خدشات ہیں۔ اللہ کرے حالات بہتر ہوں، مگر خدشات زیادہ ہیں۔ اور اس کے مگر اچھی ایک خبر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ ایک اوپیکنس ہوتی ہے کہ جس کے اندر حالات کلیئر نہ ہو، پتہ ہی نہ چل رہا ہو، یہ جو لمبو جس انگریزی میں کہا جانا نا، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہے نا کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں، یہ کٹی کٹا نکلنے جا رہا ہے۔ آج دونوں طرف سے ایسی ہی صورتحال ہے، متحارب بھی کہوں گا حکومت اور اپوزیشن، اور جس طرح مرضی بھی دونوں آپ مخالفین کو کہہ لیں کہ آج جو ہے مزید 60 ملزموں کو 9 مئی کے حوالے سے سزائیں ملٹری کورٹ سے سنا دی گئی ہیں۔ 10 سال کی سزا ہے، جس میں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی بھی شامل ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ عمران خان نے بھی آج جو اپنے ملاقاتوں کے بعد جو ایک ٹویٹ کیا ہے اپنا، جو ان کے مرضی سے کیا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے 31 جنوری کی جو ہے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ مطلب حکومت کے پاس 35 روز ہیں۔ انہوں نے مطلب یہ ان اینڈنگ نہیں ہے، جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ بات چیت سے یہ ٹالا جائے گا، تو انہوں نے اس کی کٹ آف ڈیٹ دے دی ہے کہ یہ 31 جنوری تک فیصلہ کر لیں کہ بات چیت سے کوئی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے، کوئی سلوشن نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 31 کے بعد وہ بتائیں گے کہ پھر کیا کرنا ہے۔ ان دا مین ٹائم جو زیادہ میں کہتا ہوں وہ بھی ایک کنسرننگ ایشو ہے کہ انہوں نے اپنے جو پارٹی کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ ترسیلات کی زر کی بائیکاٹ کا مہم جو ہے وہ جاری رکھیں، اس کا حصہ بنیں، اور جو اگر کوئی مثبت نتائج نکل آئیں گے تو ترسیلات کے بائیکاٹ کو روک دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک تو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ابھی ہم صرف ایک ریمیٹنسز پہ ہی چل رہے ہیں، 33% ایکچولی اضافہ ہوا ہے، باقی ہمارے تمام ہی جو اکنامک فگرز ہیں وہ تنزلی کی طرف راغب ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک ہے، اگر اس کا کوئی اس سے مزید کوئی ان کی بات سن لی جاتی ہے تو اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ایک۔ دوسرا جو اس کے اندر انہوں نے ایک سخت اس کے اندر ہے کہ اس سے زیادہ ہم ڈیڈ لائن سے آگے نہیں جاتے ہیں، آگے کیا جاتے ہیں تو یہ خطرات ہیں۔ ساتھ میں جو ہے یہ وکلاء حضرات جو ہیں ان کی آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی ہے، اس کے اندر پاکستان کے معتبر ترین وکلاء ہیں اور تمام ہی بارز کے سابق جو آفس بیررز ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، اس میں منیر ملک ہے، کر صاحب ہیں، اس کے بعد قاضی محمد انور ہیں، زبیری صاحب ہیں، فیصل صدیقی، ریاست علی آزاد، منیر کاکڑ، تو یہ تمام آفس بیررز اور معتبر وکلاء حضرات ہیں۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں جو ہے تنبیہ کی ہے یہ جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم کی، آئینی عدالتوں کی، جے سی پی کی، کہ یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے، اس کے ذریعے عدالتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں، مگر وکلاء کی طرف سے معتبر سے بھی عدالتوں کے اوپر میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ کیسے پڑتا ہے؟ کیونکہ آئندہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ بھی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے ہونا ہے، اور ساتھ میں جو انٹرنیشنل جو ہے پریشر وہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ روز کی ایک تازہ خبر جو ہے نا رچرڈ گرنیل کے حوالے سے چلتی ہے، وہ دے دیتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں، پورے پاکستان میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ گورنمنٹ نے اب بیٹ لے لی ہے، خواجہ آصف صاحب اپنی فطرت کے عین مطابق جو ہے وہ میدان میں نکل آئے ہیں، باقی جو تھے وہ آفس بیررز تھے، یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور یہ ماضی میں بڑا کچھ کہتے رہے ہیں۔ 22 کو یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا۔ آج کی ان کی جو ٹویٹ ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کی مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں، ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان
ایٹمی قوت کو خدا نہ خواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ خواجہ صاحب نے یہ داغ دی، دوسرے خواجہ صاحب بھی ایسی ہی کچھ، خواجہ سعد رفیق نے بھی ایسے کی۔ پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ باقی انٹرنیشنلی بھی تھوڑا سا ریئیکشن آیا ہے، گوگل مین جیسے ایکڈیمکس یا جو اس کے اوپر ساؤتھ ایشیا پہ کافی نظر رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی وہ آیا، مگر رچرڈ گرینیل جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے ایک نیا، اب کیونکہ وہ بننے جا رہے ہیں، وہ انوائے ہیں اسپیشل مشنز کے، اور یہ 20 تاریخ کو وہ فرملائز بھی ہو جائے گا، تو انہوں نے جو جوابی اس کی وہ بھیجی ہے ٹویٹ اپنی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر رضوان شیخ کو کچھ وضاحتیں دینی ہوں گی۔ وزیر دفاع کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں اور آپریشن گولڈ سمتھ کے بارے میں پاگل پن کی باتیں لاپرواہی ہیں۔ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ امریکی ٹیکس دہندہ پاکستان کو کیا مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ محصولات جو ہیں یہاں پہ نہ آئیں، تو یہ انہوں نے بھی یہ جو یہ آخر والا جو جملہ ہے ٹیگ کیا ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کو اور یو ایس ایڈ کو۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یو ایس ایڈ کی ابھی امداد ہمارے سے کم ہو گئی ہے، مگر بہرحال ایک مفت کے یا سستے بڑے کنسیشن ریٹس کے اوپر یہ ڈالرز آ جاتے ہیں، اور زیادہ خطرناک ہمارے لیے یہ آئی ایم ایف والی بات ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ اس کے اندر سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ان کا ہی چلتا ہے سکہ وہاں پہ، ان کی ہی ہمیں، بلکہ آؤٹ آف دا وے شاید جو حالات ہیں ہمارے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی، ہمیں شارٹ فال نظر آ رہی ہے، تو ہمیں الٹا ان کی مدد کی شاید ضرورت پڑ جائے گی کہ آپ ہمیں بیل آؤٹ کریں گے، نہیں کہ ہمیں سزا دیں۔ تو انہوں نے یہ جو آئی ایم ایف کی بات کی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ مزید اس لیے خطرناک ہو جاتی ہے کہ یہ 2-3 روز میں جو پہلے اشارے آ چکے ہیں کہ آپ کو امریکہ کی طرف سے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم نے جو پروٹوکولز دنیا بھر میں سائن کیے ہوئے ہیں یونائٹڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یو این کنونشنز اور پروٹوکولز جو ہے، اس کے مطابق ہم اس کی وائلیٹ کر رہے ہیں۔ یو کے سے بھی آیا اور پھر ای یو سے آیا۔ ای یو نے اپنی پریس ریلیز میں جی پی ایس پلس کا ذکر کیا ہے، جو کہ ہماری لائف لائن ہے۔ 5.4 بلین ڈالرز وہاں سے ہمیں ملتے ہیں، ٹریڈ ملتی ہے، وہ صرف پیسہ نہیں آتا ایکسپورٹس کا، اس کے ذریعے ہمارا روزگار چلتا ہے، کارخانے چلتے ہیں، اور وہ بہت بڑی کنسیشن ہے کہ 60% جو ہماری ٹیرف لائنز ہیں اس کے اوپر وہ ہم سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے، زیرو ٹیرف کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ جو جب یہ اس کو فارن آفس کو ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ایک طریقہ کار بن گیا ہے خواجہ آصف جیسے حضرات کا کہ بڑکے مارنے کا، وہ پبلک میٹنگز کی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ میں آج شہباز شریف صاحب کا کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ والہانہ بتا رہے بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ بتا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو کرتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ بیگرز بن جائیں یا چوزرز بن جائیں، چوز کرنے کے پاس ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہم بہرحال بیگرز ہی ہیں، اور ہماری جس طرح میں نے کہا نا ایکسٹرنل سچویشن آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ مزید یہ جب ان کی امپلیمنٹیشن اگر ذرا سی بھی ہو گئی تو ہمارے لیے بڑے مشکلات ہیں۔